Rahman Rahim. Right, in the second part of the personality development, we are going to see what is the next level. We had seen a few levels. We said 3 levels, but first we defined personality. So what was the personality? How do you define it? Can somebody define personality? Yes, Zaid. Yes, come on. Yes, Gibran. Personality is Gibran is his name. personality is the character of a person. No, but I told you. Yesterday I gave you. Yes, behavior, Aslan. attitude. किसी इंसान का बातचीत करने वो तो ठीक है, मैंने भी आपको कुछ लिखाया था. Okay, knowledge. Totally individual behavior, attitude, ego, or emotional response. Personality is totality of an individual's behavior, attitude, ego, interests, emotional responses and social roles. Please याद रखिए. Yes, sir. कम से कम अपने अल्फाज में इसको कह सकें. Okay, and then we studied that there are 3 levels. Yes, sir. First level is the appearance, and second is the interaction with the people, and third is the inner personality. So पहले वाला हमने कर लिया, and today we will be undertaking the second one, and that is interaction. Right? External personality, इसको आप कह सकते हैं analysis और इसको develop. So interaction with the people को आप कैसे बात करेंगे? लोगों से मिलना. तो आप जब इंटरेक्ट करते हैं तो जाहिर है आप उनसे मिलते हैं तो आपकी क्या चीज़ें नज़र आती हैं? पहले तो था अपीयरेंस, अब हम आ गए इंटरेक्शन पे, बातचीत करने पे, उनके साथ करेंगे. क्या चीज़ें नज़र आएंगी आपको? Expression, एक्सप्रेशन, हाँ, communication skills, words, virtual values. right. सर कंफर्टेबल खुद भी फील करना और नेक्स्ट पर्सन को कंफर्टेबल फील कराना. हाँ, तो मुझे बोलेंगे तो मुझे आवाज़ आएगी. सर कंफर्टेबल फील करना खुद भी और जो आपके पास क्लाइंट है उसको भी कंफर्टेबल फील कराना. ओके, यस, यूज ऑफ वर्ड्स, टोन. राइट, यूज ऑफ वर्ड्स, टोन, यस. Enhance. सो सबसे पहले आई थिंक वी कैन स्टार्ट कि पहले जैसे कि हमने अपीयरेंस की थी तो आपकी बॉडी लैंग्वेज. सो बॉडी लैंग्वेज सबसे पहला स्टेप आ गया. बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहले क्या चीज आएगी? बॉडी लैंग्वेज, जब आप किसी से मिलते हैं, आप किसी से कन्फ्रंट होते हैं, सबसे पहले क्या चीज नजर आएगी? Clothes or आंखें, आई कॉन्टैक्ट, राइट, आई कॉन्टैक्ट. अब आपने आंखों को आंखों से मिलाना है तो तब बात करनी है. और अगर आप उससे बात कर रहे हो, मैं मसलन जिब्रान से बात कर रहा हूँ, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, हाँ जिब्रान ठीक है, कैसे हो तुम, ये हो, तो जिब्रान को शायद वो समझ भी ना आए. yes, sir. इट इज बेसिकली मैनर्स ऑल्सो कि आप आई कॉन्टैक्ट रखें, आंखों में आंखें डाल के बात करें. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आंखों में आंखें डाल के घूरने लग जाए, ऐसे घूर रहे हैं. ठीक है, स्टेयर नहीं करना, आई कांटेक्ट रखना है कि आप बात कर रहे हैं, चाहे आप टीचर के तौर पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, चाहे 2 इंडिविजुअल आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे से आई कांटेक्ट रखें. दैट शोज योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो. अगर आप आंखें चुरा रहे हैं तो आंखें चुराना क्या होता है मुहावरा उर्दू का? Sir, है? आंखें चुराना, कोई बीच में गिल्ट होता है, आप छुपा रहे हैं बात को, कोई Yes, sir. आंखें चुरा. सो आंखें चुरानी नहीं है, आई कांटेक्ट होना चाहिए आपका, राइट. सो उसके बाद क्या आ जाती है? गेस्चर्स. बॉडी पिवट पोजीशन. सो बेबी पिवट पोजीशन. सो बॉडी आपकी स्केयर टू द अदर पर्सन होनी चाहिए. बॉडी की जो पोजीशन है स्केयर टू द अदर पर्सन होनी चाहिए. मसलन अगर मैं इनसे बात कर रहा हूं तो मुझे इस तरफ देखना चाहिए, आई कांटेक्ट भी और पोजीशन भी. इनके साथ है तो इनके साथ होनी चाहिए, राइट. इनके साथ है तो इनके साथ बात होनी चाहिए. इवन ये जो पोजीशन है, इसको लफ्ज लिखा है बेबी पिवट पोजीशन. क्यों?
क्या आप बेबी को जब उठाते हैं तो उसी तरह ऐसे करके नहीं करते? Yes, sir. तो इसलिए बेबी पिवट पोजीशन लिखा गया है कि जब आपने बेबी को ऐसे इसी तरह आपने जब बड़ों से भी करना है तो उस वक्त आपने ऐसे नहीं करना, लेकिन आपने उसकी तरफ अपने शोल्डर, अपना चेहरा, अपने जिस्म उसकी तरफ देखे करना। Yes, sir. रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी जब बात फरमाया करते थे किसी से, तो अगर फर्ज किया वो यूं बैठे हैं और बात इधर से किसी को जवाब देना है तो वो बाकायदा यूं मुड़ते थे और उनसे बात फरमाया करते थे। Yes, sir. इधर से कोई बात आ गई तो मुड़ते थे और फिर उससे बात आगे से कलाम फरमाते थे। सो ये एक नॉर्म्स में भी है और हमारे एटिकेट्स में, अंडरस्टैंड? Yes, sir. सो उसके बाद आ जाता है फेशियल जेस्चर। आपके चेहरे के जेस्चर कैसे होने चाहिए? जैसे मैंने कल बात करते हुए मैंने कहा था प्लेजेंट होने चाहिए। योर ड्रेस इज नॉट कंप्लीट अनलेस यू वियर Smile. स्माइल। सो अभी यहाँ पे आ जाता है फेशियल जेस्चर। अगर आप ऐसे चेहरे पे रखे आ रहे हो ऐसे, तो दूसरा बंदा आते ही उसको ज़हन में आता है कि पता नहीं कौन सा सड़ा हुआ बंदा है। Right. तो आंखों में ऐसे रखा हुआ, माथे पे बल रखे हुए, नो Yes, sir. प्लेजेंट Yes. फेशियल जेस्चर। फिर इसी तरीके से वो आपको कोई बात करता है तो आप आगे से कर देते हो, डोंट गिव दैट सॉर्ट ऑफ जेस्चर्स। Yes. ओके, ऐसे ऐसे एक तो वैसे भी बुरा लगता है और देना मुनासिब भी नहीं। सो यू शुड हैव काम, कूल, प्रेजेंट। अगर हमने उसको ना भी कहना है तो स्टे काम, कूल एंड प्रेजेंट। मजबूत है तो सो अपने चेहरे को, चेहरे के जो जेस्चर्स हैं वो फेशियल जेस्चर्स वो नॉर्मल हालत में रहनी चाहिए, कम से कम नॉर्मल हालत में, कम से कम नॉर्मल हालत। फिर आपके हैंड्स की बात कुछ कल मैंने आपको बताई थी कि यू कैन यूज योर हैंड्स टू स्ट्रेच योर अपॉन योर टॉक बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। Yes, इतने नहीं कि जैसे बहुत ज्यादा आप बात करते तो वो फिर आपकी बात को नहीं सुन रहा होगा, वो आपके हाथों की तरफ देख रहा होगा। Yes, sir. So you will be then diverting his attention from the talk that you want to convey. Arms similarly. कई लोग आर्म इस तरीके से रख के बात करने लग जाते हैं। नो, आप कोई तिलावत तो नहीं करने लगे ना, कोई ऐसे इतने भी जरूरत नहीं है। आर्म्स को नॉर्मल हालत में रखें। जैसे मैंने आपको कल मिसाल दी कि आप अगर वैसे खड़े हैं पीछे रख सकते हैं, थोड़ा सा आगे रख सकते हैं, तो कोई बाजुओं को मुख्तलिफ एक डिफरेंट शेप बना के नहीं करना, जैसे ये वाली या ऐसे, नथिंग ऑफ दैट, स्टे नॉर्मल। ओके, फिर लेग्स की पोजीशन, ऑन बोथ लेग्स, स्टैंड ऑन बोथ लेग्स, टॉक ऑन प्रॉपर्ली। एक लेग के ऊपर खड़े नहीं होना। इधर जब बैठना है तो उस वक्त आपने जैसे मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ, ये भी बहुत जरूरी है। कोई ये बेटा स्टूल ही दे दो मुझे, चेयर दे दो, ये स्टूल दे दो, चेयर दे, चलो ये दे दो, कोई बात नहीं। अच्छा, आपने जब बैठना है पोजीशन आपकी लेग्स का ऐसे करके नहीं बैठना, ऐसे खोल के नहीं बैठना। Particularly once others are sitting and once ladies are sitting. ना लेडीज को बैठना चाहिए ना किसी और को। Yes, sir. और ये भी नहीं होगा कि ये बैठी है तो मैंने क्या जूता करके बैठना। Yes, sir. Bad manners, Yes. right? Girls, they can sit. Again मैंने कहा ऊपर नीचे ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स के लिए ये है कि ये जोड़ लें बस। आप लोगों का नहीं अगर है तो, लेकिन किसी की तरफ पॉइंट ही नहीं होना चाहिए जूता वगैरह, Yes. ठीक है ना? और ना ही वो ऐसे बिल्कुल Excellent leg crossing. लेस ऐसे दूसरी का नो, Yes. सिट प्रॉपर। Leg छोटा crossing. हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके। इफ यू वांट टू सिट लाइक दिस, Yes. छोटा ऐसे लेग करना, इट्स ओके। सो यू मस्ट कीप दोस बेसिक मैनर्स Yes. among yourself also, among with elders also, and particularly with the Yes. ladies also, right? Yes, sir. लेडीज के, और लेडीज को मैंने बता दिया, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा कि दे कीप दी लेग ओपन अबाउट, दैट डजंट लुक राइट।
Then we go to the choice of words. الفاظ کا استعمال بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی مثلا آپ کہتے ہیں may I go sir, تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں ہاں دفع ہو جائے. Yes, sir. Don't use such like words. Okay, buzz off. No. Get rid of. No. Okay, say. Okay, thank you. Go ahead. Use appropriate words, nice words, giving due respect to others. Yes, sir. That is not only کہ آپ اپنے سینئرز کو دیں گے یا بڑوں کو دیں گے, ایون چھوٹے بچوں کو بھی دیں, ان کو بھی جو الفاظ آپ استعمال کریں انہیں بھی کہیں ہاں آ جائیں بیٹا, آپ بیٹھیے, آ جائیں بیٹا, ان کو بھی اچھے الفاظوں سے بات کریں. چوائس آف ورڈز از ویری امپورٹنٹ. میں کہتا ہوں اندر آ جاؤ, باہر سے اندر چلو, اندر چلو, تو دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہتا ہوں گھسو 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 گھسو. اب لفظ میننگ ایک ہی ہے لیکن گھسنا اور اندر ویسے جانا وہاں پہ. سو یو کین آلویز فائنڈ گڈ ورڈ. کوئی بھی چیز آپ نے کنوے کرنی ہے, فائنڈ گڈ ورڈس in your daily talk, in your daily routine, and in your even whenever you are formal also, right? So choice of words is very important. Is it a tone of voice? جو ٹون ہے آپ کی وہ ایک جیسی نہیں رہنی چاہیے, اس میں اونچ نیچ ویوز آنی چاہیے تاکہ دوسرے کو پتہ چلے کہاں پہ اسٹریس آپ دے رہے ہیں, کون سی چیز آپ چاہتے ہیں کہ وہ سنیں اور اس کو یاد رکھیں. یہ اسٹریس دینا, اور ساتھ ٹون سے آپ کو بہت فرق پڑتا ہے. ٹون مثال کے طور پہ میں ابھی بات کرتا ہوں ٹیلی فون پہ, ہیلو, ہاں ہاں اچھا 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 میں آ رہا ہوں. ابھی آپ بتائیں اگر میں نے کسی کو جواب دیا ہے کون ہو سکتا ہے ادھر؟ کوئی میرا دوست ہی ہوگا جسے میں نے اچھی طریقے سے کہا کہ اچھا 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 میں آ رہا ہوں. ابھی مجھے آتا ہے ہاں کیا ہے, اور نہیں میں مصروف ہوں بہت زیادہ, اور نہیں میں نہیں آ سکتا. اب آپ کو ایک دم سے اندازہ کہ اتنی سخت انداز سے بول رہا ہے تو کون ہوگا. سو ٹون جو ہے نا وہ ڈٹرمن کرتی ہے آپ کا بہیویئر, وہ آپ کو دوسرے کو بتا دیتی ہے کہ آپ کس میں. اگر آپ نے اس کو نہیں کبھی کہنا ہے تو آپ کو نہیں, سوری آئی ایم کمیٹڈ, آئی کانٹ کم. اٹس اے بیٹر وے. اگر سو کسی کو نہ بھی کہنا ہے تو سے نائسلی, ان نائس ورڈز. لرن ٹو ریفیوز بٹ ود نائس ورڈز. Yes, sir. Right? Then we go next, and that is listening ability. If you are a good listener, remember you are a good negotiator also, and you have a better command on skill, a better command and skill on communication. So develop your habit of listening. دوسرے سے بات کرتے ہوئے اس کی بات پوری نہیں ہوتی آپ جواب دے دیتے ہیں. نہیں, پوری سنیں, بات سنیں, سوچیں, اس میں سے جو وہ کہہ رہا ہے وہ جواب دیں. چاہے یہ میں بات کروں انٹرویو کی, چاہے یہ میں بات کروں آپس میں ڈیلی بات چیت کی, یا کسی اور کی. سو پہلے سنیں. صرف اس لیے جواب نہ دے دیں کہ بس میں نے جواب دینا اور بس ذہن میں پہلے آپ نے بنایا ہوا. نہیں, ایسا نہ کریں. بی گڈ لسنر, رائٹ, بی اے گڈ لسنر. ایون یہ ہیبٹ آپ کی, اگر کسی مریض کے پاس گئے ہیں, کسی پیشنٹ کے پاس گئے ہیں اور ادھر آپ کو بات چیت وہ کر رہا ہے اور آپ نے صرف سن لیا ہے, اس کی آدھی بیماری یا آدھی تکلیف کم ہو جائے. Yes, sir. اس کو محسوس, اس کو سودنگ ایفیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے. سو اس کو کیتھارسس فیلنگ, اچھی فیلنگ ہوگی اس کو. اوکے. دوسرا, دوسرے کی ویلیوز کو بھی, دوسرے کی جو فیلنگز ہیں ان کو بھی ویلیو دیں. دوسروں کی فیلنگز ہیں, اگر فرض کیا وہ آج بیمار ہے, یا اس نے ایگزام پاس کر لیا ہے, یا اس کی کوئی برتھ ڈے ہے, جو بھی اس کی اس وقت فیلنگز ہے اس کو ویلیو دیں اس کے مطابق. یہ نہیں ہے کہ اس کے فرض کیا ایگزام سے خوشی میں ہے, ایگزام پاس کر رہا ہو, آپ بیچ میں آ کے کوئی رونے والی بات شروع کر دیں, یا
الٹا کر لیں اس کو کہ اس کہ کوئی پیرنٹس یا کوئی ایسی بیمار ہے بڑے اور آپ بیچ میں کہہ کے لگانے لگ جائیں, ٹھاٹھے مارنے لگ جائیں, یا کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو آپ ادھر جا کے ہنسنے لگ جائیں. سو دوسروں کی جو فیلنگز ہیں, دوسروں کے جو حالات ہیں, اس کو ویلیو دیں, اس کو اس کا خیال کریں, اس کو امپورٹنس دیں. ٹھیک ہے عبداللہ؟ Yes. اوکے. دین دیٹ مینس ریسپیکٹنگ ادرس. شیئر مومنٹس آف جوائے اینڈ سارو. ان کے پاس اگر کوئی بیمار ہے, جو کوئی مشکل میں ہے, تو اس وقت بھی اس کے ساتھ سارو کا مومنٹ ہے, اس کے کوئی ڈیتھ ہو گئی یا کچھ ہو گیا, اس کو شیئر کریں. کوئی جوائے فل ہے, کوئی برتھ ڈے ہے, کوئی ہے, کوئی بہت اچھے مارکس اس نے لیے ہیں, کوئی اس کو انعام ملا ہے, کوئی ایوارڈ ملا ہے, تو اس کے ساتھ شیئر کریں, سنیں, بڑا خوش ہوگا. اس وقت آپ اگنورینٹ نہ ہو جائیں, اس کو ملا مجھے کیا ہے, ایسا نہیں. آپ کا پیار بڑھے گا, آپ کے بارے میں اس کے دل میں عزت بڑھے گی. اس کی بات کو آرام سے سنیں, جو بھی وہ کہہ رہا ہے, اس کے مومنٹس کو, اس کی چاہے وہ سارو کے ہیں چاہے جوائے کے ہیں, اس کو سنیں آرام سے, تسلی سے, اور شیئر کریں اس کے ساتھ. وہ اگر آپ پیار بڑھانا چاہتے ہیں, رائٹ. سو شیئر دی مومنٹس آف جوائے اینڈ سارو. پھر ایک گفٹس دیں, ایک دوسرے کو چھوٹے چھوٹے گفٹس دیں, چاہے سمپل کارڈ ہی ہو, اس کے اوپر لکھا ہی ہو گیٹ ویل سون, اس کو خوشی ہو. کوئی چھوٹا سا ایک پھول ہی لے جاتے ہیں, کوئی گفٹ ہی چھوٹا سا دے دیتے ہیں, چاہے چاکلیٹ ہی ہے, کوئی کینڈی ہے, چھوٹا سا, کوئی ضروری نہیں کہ بڑے سے ہوں, پیسے والے ہوں, کوئی چھوٹے بھی, اس کو گفٹ دیتے ہیں, وہ خوش ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیں, اس سے پیار بڑھتا ہے. سمجھا لی بات؟ Yes, sir. ہاں. سو اگلی بات یہ, لرن ٹو اپریشیٹ ادرس اینڈ سیلیبریٹ. کسی کی بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں. فرض کیا اسی ٹیسٹ میں جبران کے مارکس زیادہ آ جاتے ہیں تو اسے کانگریچولیٹ کریں. کوئی چھوٹی موٹی سیلیبریشن ہو سکتی ہے, وہ سیلیبریٹ کریں. ارسلان, جبران یا کوئی سلیکٹ ہو جاتا ہے, اس کو سیلیبریٹ کریں, خوش ہوں, دوسری کی خوشی کے ساتھ خوش ہوں, رائٹ. ابھی ہر ایک شخص میں کچھ اچھائیاں بھی ہیں, ان کو پہچانیں اور اس کو کم از کم ہائی لائٹ کریں. برائیاں تو سب کے اندر ہیں, لیکن ان کو مت دیکھیں, ان کو اگنور کریں, پازیٹیو رہیں. چلیں ابھی ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں. ایوری پرسن شوڈ appreciate something about the person who is sitting on his right. آپ اس کے اپریشیٹ کریں, آپ اس کو کریں, آپ اس کو کریں, آپ اس کو کریں, آپ اس کو کریں, جس سے اس کے دل میں واقعی خوشی ہو, رائٹ. ہاں, آپ نے اپنے رائٹ کو کرنا ہے. یعنی جو ایک ایسی اپریسیشن ہونی چاہیے جو کہ دوسرے کے دل کو خوش کرے. یہ نہ ہو کہ یہ مجھے مٹیریلسٹک ہو, ہاں یہ مجھے ویسے فلیٹر کر رہا ہے, رائٹ. تو پرپسفل ہو. چلیے کریں, شاباش کریں, تو دیکھیں. ہاں ہاں, کیا میننگ فل ہوگا, کیا چیز اس کی اپریشیٹ کریں گے. آج آپ نے میرے رجسٹر دیکھنے میں مدد کی, اس لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. چلیں آپ آگے سے کچھ ان کو کہیں, نو پرابلم, یو آر ویلکم. زید, جب آپ نے انہوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا ہے تو اس کو یہ جواب دیں, نو پرابلم, یو آر ویلکم, اٹس مائی پلیئر. مجھے بولیں, رائٹ, یس, مجھے بولیں, مجھے بولیں. آپ کی آواز کو کیا ہے, زور سے بول رہے, زور, کچھ نہیں گلے کو. چلو شاباش. ہاں جی, آپ نے کیا ہے.
جبران ارسلان کو کیا کیا اپریشیٹ کریں ذرا کالج نے بہت اچھی رننگ کی کریں رننگ کالج میں بھائی نے بہت اچھی انہوں نے کیا اچھا سر سب سے لاسٹ پہ ہے. یہ دیکھ نا یہ فلیٹری ہو جائے گی سو بی ادھر پرپسفل ہونا چاہیے میں بھی سینڈ کروں ہاں کریں آپ جو ہے میرا پورا 500 روپے میں آپ کا یہ appreciation میں ہاں ادھر بھی کریں ذرا ادھر دیکھیں میم You کا are اسپیشل humble and kind. She is humble and kind. سر میں ارسلان کی کرنا چاہتا ہوں. کریں ارسلان بھائی تھینک یو سو مچ. آج کی آپ کی وجہ سے آج ہم سموسے کھائیں گے. تھینک یو سو مچ. سر اس نے آج پارٹی دی ہے. سو پوائنٹ از دس اپریشیٹ کرنا سیکھیں ہر وقت دوسرے کے نکتہ چینی نہ کیا کریں دوسروں کے برے پوائنٹس نہ نکالیں دوسروں میں جو اچھے پوائنٹس ہیں ان کو جا کے ان کی تعریف کریں خوش ہوں آپ جب گھر جاتے ہیں عبداللہ ماما بابا کی بھی وہ جو آپ کے لیے خدمت کرتے ہیں ان کی تعریف کریں آپ جاتے ہیں کوئی بھائی ہے کوئی بڑا ہے ان کی تعریف کریں انہوں نے کہا جی تھینک یو ویری مچ آپ کی ماما سارا دن چولہے کے آگے پکاتی ہیں اور آپ جب کھانا کہتے ہیں اے کیوں پہ ہے یہ عادت چھوڑ دیں Yes, sir. اس وقت کبھی بھی نہ کہیں اگر نہیں بھی ہے نا تو بعد میں طریقے سے کہہ لیں لیکن اس وقت کیونکہ انہوں نے اتنا ٹائم لگایا وہ بنا بنو کے آپ کے لائے آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ کیا میں تو کھاتا ہی نہیں میری بات سمجھا Yes, رہی sir. سو دوسرے کی ایفرٹس کو ذہن میں رکھیں اس کو اپریشیٹ کریں رائٹ Yes, sir. اینی ہاؤ سو ود دس وی کم ٹو دی اینڈ آف ٹوڈیز سیشن آف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اینی تھنگ یو وانٹ ٹو آسک می ناؤ یو آر ویلکم Thank you so much,